أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 15 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 92، یہ جو ہے سورہ مؤمنون کا 5واں رکوع ہے جو 15 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے 4 رکوع اور 77 آیتیں، اس کی تفسیر، خلاصہ، نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مختلف مظاہر بیان فرما رہے ہیں جنہیں کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ جو ذات اتنے عظیم اور حیرت انگیز کام کرنے پر قادر ہے، وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، وہی اللہ ہمیں جو ہے دوبارہ پیدا کریں گے، اور ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی یہ وقتی ہے اور عارضی ہے، اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ واقعی اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے ہمیں زمین میں پناہ دی، ٹھکانہ دیا، اور واقعی اسی کی طرف ہم تمام کو لوٹ کر چلے جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ زندگی اور موت، بیماری اور شفا، یہ تمام چیزیں کس کے قبضے قدرت میں ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں، کبھی رات لمبی، کبھی جیسے ابھی چھوٹی ہو گئی ہے گرمی کے ایام میں، پھر سردی کے ایام میں بڑی ہو جائے گی۔ دن جو ہے گرمی کے ایام میں لمبا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر ٹھنڈی کے موسم میں جو ہے چھوٹا ہو جائے گا۔
تو یہ تمام تر چیزیں کون کرتا ہے؟ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، اس کے بجائے لوگ بھی ویسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسی پچھلے لوگوں نے کی تھی۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ گویا ان کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد گل سڑ کر مٹی ہو جانے کے بعد اور وہ سیدھا ہڈیوں میں تبدیل ہو جانے کے بعد ہمیں کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہم تمام کو کرے گا۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولین، یہ وہ یقین دہانی ہے جو ہم سے بھی کی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادوں سے بھی کی گئی تھی، اس کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ یعنی جب انہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں بعد الموت کے بارے میں بتلایا جاتا ہے تو وہ اس چیز کو محال سمجھتے ہیں، دشوار سمجھتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے لیے اور بہت سے ایسے کارنامے ہیں جس کے بارے میں وہ مانتے ہیں، جسے ابھی آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں۔ تو گویا اس کو جھٹلاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے یہ تمام تر وعدے ہمارے باپ دادوں سے بھی کیے گئے اور ہم سے بھی کیے جا رہے ہیں، اس کی حقیقت تو اس کے سوا نہیں ہے کہ پچھلے لوگوں کے بنائے ہوئے افسانے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت میں ہیں؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ آسمان کس کا ہے؟ زمین کس کا ہے؟ اس میں بسنے والی جو ہے تمام تر مخلوقات یہ کس کی ہیں؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، وہ ضرور یہی کہیں گے یہ سب کچھ اللہ کا ہے، کہو کہ کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے؟ کفار عرب مانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اس کے باوجود مختلف خداؤں کے بھی قائل تھے، مانتے تھے آسمان اور زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو آسمان اور زمین جب اتنی بڑی مخلوق اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انہوں نے مان لیا تو پھر اب اس بات کو ماننے میں ان کے لیے کیا دشواری ہے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ مورتیاں اور یہ بت جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، کوئی سونے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے، کوئی مٹی کا ہے، کوئی جو ہے پیتل کا ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کسی کا نام حبل ہے، کسی کا لات ہے، کسی کا عزا ہے، پتہ نہیں کس کا کیا کیا نام ہے۔ اور ہندوستان میں تو آپ جگہ جگہ جاؤ، ہر اسٹیٹ، ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر گلی، اور اس میں جو مختلف کاسٹ کے لوگ ہیں ان کے اپنے ہر ایک کے الگ الگ خدا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہو کہ کیا پھر بھی تم سبق نہیں لیتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی جی کہو کہ 7 آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ آسمان و زمین کس نے بنائے؟ سیقولون للہ قل افلا تتقون، اے نبی جی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ آسمان اور زمین کن کے ہیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی جی کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ ساری چیزوں پر کنٹرول اور قابو اور ہر چیز اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی ہے جو سب کو پناہ دیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ دے نہیں سکتا۔ اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ ضرور سیقولون للہ قل فأنا تسحرون، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سارا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے؟ جب اتنی بڑی چیزوں کو اور اتنی بڑی بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے اور تم اس کو مانتے بھی ہو، پھر اس کی خدائی میں شریک کرنا یہ تو مہا بے وقوفی ہے۔
بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، نہیں یہ افسانے نہیں بلکہ ہم نے انہیں حق بات پہنچائی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں، جھوٹے لوگ ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ یہ توحید کی تقریباً وہی دلیل ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ انبیاء میں گزری ہے۔ آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے تو پھر آسمان اور زمین کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ کیسی عقلی دلیل اللہ نے بتلائی ہے، جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون، اور وہ اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے، لہذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مانتے ہیں، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ جو ہے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، زندہ ہے، اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، تب ان عیسائیوں کی بھی آنکھیں کھل جائے گی۔ تو یہ جو کچھ باتیں بنائی جا رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لہذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ تو وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جب تم نے اتنا مان لیا تو پھر یہ بات ماننے میں تمہیں کیوں دشواری پیش آ رہی ہے کہ وہی اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا؟ وہ ایک ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ پھر تم یہ جھوٹے خداؤں کو جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی بنانے کی بات تو چھوڑ دو، مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو وہ جو ہے اڑا نہیں سکتے، اسے ہٹا نہیں سکتے، ایسے جھوٹے خداؤں کی عبادت پھر کیوں کرتے ہو؟ تو بہرحال یہ 15 آیتیں تھیں سورہ مومنون کا یہ 5واں رکوع تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔